اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک باواز بولا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نہایت مکرم و محترم عاشق رسول صوفی اہل سنت جناب حکیم محمد بنٹا نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، مکرم و محترم عاشق رسول جناب بھائی محمد رضوان صاحب نقشبندی مجددی، مکرم و محترم جناب بھائی محمد مبشر صاحب نقشبندی مجددی، فاضل عظیم محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا القاری محمد سعید احمد صاحب نقشبندی مجددی، مکرم و محترم جناب محمد سرور نقشبندی مجددی، دیگر کثیر تعداد میں تشریف فرما علماء کرام، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، پیر بھائی حضرات، دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دی بارگاہ قدس دعائے اللہ کریم ساڑھے محترم مکرم عاشق رسول صوفی عظیم روشنی اسلاف جناب محترم جناب ابراہیم صاحب چیئرمین، اللہ کریم انہوں دی مغفرت فرمائے اور انہوں نے احسال ثواب کی آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا، اللہ کریم انہوں دی قبر دوتے کروڑ ہا رحمتوں دا نزول فرمائے۔ کچھ دیر تو بعد حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گل بستان سعادت وارث علوم اصحابی کا نجوم وارث سوز مولا روم حضور قبلہ وارث علوم حضرت کرما والا شریف حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ البخاری، آپ تشریف فرما ہوں گے، اسا سارے انہاں دی زیارت و بہرمند ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک سورہ مبارکہ میں آپ دیاں سماعتاں دی نظر کیتی ہے فکر آخرت دے حوالے نہ، اس دے اتے تھوڑی دیر گفتگو ہوئے گی، بڑی توجہ اور محبت دے نال تمام احباب اس گفتگو نو سمیٹ کے لے کے جان، ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے
کوئے آقا میں ہر پل گے کھتا ہوتا تیرے چہرے کوئے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا اور میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا لگاتا تو گلے مجھ کو میں جی بھر کے ہنسا ہوتا لگاتا تو گلے مجھ کو میں جی بھر کے ہنسا ہوتا اور قابل توجہ شیخ فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا اور آخری شیخ تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا آقا تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا معزز عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا والعصر یہ او سورہ مبارکہ سورہ والعصر جس سورہ مبارکہ دی یہ شان ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی عظیم ہستی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے اگر پورا قرآن پاک نازل نہ نہیں ہوتا ایک سورت اتر دی صرف ایک سورہ مبارک سورہ والعصر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیندہ صرف ایک سورت حضرت امام شافعی فرماندے نے ایک سورت قیامت تک ہدایت انسانی لی کافی
اتنی عظیم صورت. نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا پڑھو اللہ 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 اللہ. شروع کی بابا سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اس نعت پاک دا آخری شعر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا. تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا. معزز سامعین کرام، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا حضور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک دی ذات و برکات پورا قرآن مجید فرقان حمید نازل نہ بھی کر دی، صرف ایک سورہ مبارکہ اتار دیں دی تے او ایک سورت قیامت تک ہدایت انسانیت لی کافی سی. او سورہ مبارکہ والعصر اتنی بابرکت سورت. اس دے وچ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات و برکات نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا والعصر، قسم ہے ٹائم کی، وقت کی قسم ہے. بعض مفسرین فرماندے نے کہ اس مقام دے ہوتے وقت تو مراد ہے وہ وقت جڑا اللہ اور اس دے حبیب دی یاد دے وچ گزر گیا. اصل وقت انسان دا ہوئی ہے، وقت دی چونکہ قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وقت دا کوئی متبادل نہیں ہے، اس دا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی. فرمایا میں نے وقت دی قسم ہے، یہ اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساڑھے احناف دے امام، آپ کو اگر پوچھا جائے تو پوچھا گیا حضور تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے. انہوں نے عرض کیتا حضور تہاڈے تے بچے جوان نے اور تسی فرما رہے ہو میری عمر 2 سال. آپ نے فرمایا ہاں 2 سال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اولاد پاک اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال آپ دی بارگاہ چ بیٹھ کے میں نے آپ دے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا شرف حاصل ہویا. سبحان اللہ. 2 سال آپ دی بارگاہ چ میں گزارے نے. لولا سنتان لحالک نعمان
اگر یہ 2 سال نہ ہوندے تے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ اصل وقت ہوئے جڑا اللہ علیہ دی قربت دے وچ گزر گیا، انہاں دی بارگاہ وچ گزر گیا۔ اور اگر پوچھنا ہوئے تے حضرت مولا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی علیہ الباری، حضرت امام مولا عبدالستار خان نیازی آپ دے کول پوچھا گیا حضور تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر ہے 7 دن تے 8 راتاں۔ حضور تو تسی تو بزرگ ہو گئے، سفید ریش، اور تے آپ دی عمر مبارک 7 دن تے 8 راتاں۔ جی فرمایا حضور دی ختم نبوت دے تحفظ لی، تحفظ ناموس رسالت لی 7 دن تے 8 راتاں جڑیاں جیل دے وچ کٹیاں میں سزائے موت لے کے اے پیغام سن کے کہ میں نو سزائے موت ہوئے گی، حضور دی عزت و ناموس لی، اصل میری زندگی ہوئی ہے 7 دن تے 8 راتاں۔ پہلا معنی بیان کیتا علماء کرام نے، دوسرا معنی بیان کیتا والعصر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، وقت دی قسم ہے، دوسرے نمبر دیتے زمانے دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اذان ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ والعصر کا دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر، فرمایا مجھے قسم ہے نماز عصر کی، نماز عصر کی قسم۔ باقی نمازاں بھی شان والی ہیں، لیکن نماز عصر سے بارش فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازاں دی حفاظت کرو لیکن عصر دی نماز دی حفاظت زیادہ کرو۔ اس دی کی وجہ ہے کہ اے او وقت ہوندا ہے جدوں تاجر حضرات تیزی چ ہوندے نے، گاہک بھی تیزی دے وچ اور دین والا بھی، اور تیزی دے وچ اس وقت نماز دے ضائع ہونے دا خطرہ ہوندا ہے۔ فرمایا نہیں، اس نماز نو نہیں چھڈنا، اس لیے کہ تہاڈا ضمیر اور تہاڈا ذہن یہ نہ ہوے کہ میرا رزق اے گاہک ودا رہے نے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں، رزق اللہ تعالیٰ دی ذات و برکات عطا فرماتی ہے۔ تیسرا معنی علماء کرام نے بیان فرمایا والعصر، وقت عصر کی قسم۔ ایک نماز عصر اور ایک وقت عصر۔ وقت عصر کی قسم کیوں کھا دی؟ مفسرین بیان فرماندے نے اس لیے کہ اے او وقت ہے جس وقت دن والے فرشتے ڈیوٹی کر کے واپس چلے جاندے نے، نویں فرشتے اے او وقت ہے جس وقت اللہ پاک دی بارگاہ ساڈے اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ فرمایا مینوں اس وقت دی قسم ہے جدوں تواڈے اعمال میری طرف چلدے نے۔ یہ بڑا ایک خاص وقت ہے جس وقت انسان دے فرشتے اے جاندے نے، نویں فرشتے آندے نے۔ ایک مسئلہ میں اتھے بھی ضمناً بیان کرنا چاہنا، اصل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر انسان دے کندھیاں دے اوتے 2 فرشتے نے، سجے کندھے دے اوتے، سجے موڑے دے اوتے نیکیاں لکھن والا فرشتہ، اور کھبے موڑے دے اوتے برائیاں لکھن والا فرشتہ، کرامن کاتبین۔ یہ مسئلہ یاد رکھن والا ہے کہ ہر آدمی دے کندھے دے اوتے، کندھیاں دے اوتے 2 فرشتے نہیں ہیں، بلکہ جڑا آدمی مخبوط الحواس ہے، فاتر العقل ہے، پاگل دیوانہ ہے، اس دے نہ سجے موڑے تے فرشتہ ہوندا ہے نہ کھبے دے اوتے، اس لیے کہ او دا کوئی بھی قول عمل فعل اس دے لکھن دی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانی شعور دا تعلق ہے تمام اعمال دے نال، جس دے کولوں قوت شعور اللہ پاک لے لیندا ہے، قوت عقل کھو لیندا ہے، پھر او دے اعمال دا کوئی نہ نیکی نہ بدی، اس لیے لکھن دی ضرورت نہیں ہے۔ جڑا آدمی مجنون دیوانہ ہے اس دے نہ سجے موڑے تے فرشتہ نہ کھبے تے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، جڑا کافر ہے، مشرک ہے، دار اسلام تو خارج ہے، اس دے صرف کھبے موڑے دے اوتے فرشتہ بیٹھا ہے، وہ اس دے صرف گناہ لکھ رہے، نیکیاں والا فرشتہ نہیں ہوندا، اس لیے کہ کافر کوئی بڑے تو بڑا بھی نیک عمل کرے انہوں اس دی نیکی دا فائدہ نہیں۔ اب بڑے بڑے کسی دیکھو کفار نے، دیگر لوگ نے، انہوں نے بڑے بڑے کام کروائے، بڑے بڑے وکٹوریا ہاسپیٹل انہوں دے نام دے ہوتے، گنگا رام ہاسپیٹل انہوں دے نام دے ہوتے دیگر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ کفر نو میں انہاں دی جڑیاں خدمات نے، خدمات انسانیاں، انہاں دا بدلہ میں دنیا تے دے دینا، آخرت دے وچ نہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام تو سوا کوئی چیز قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اس لیے کافر دے صرف کھبے موڑے دے ہوتے فرشتہ ہوئے گا اس دیاں برائیاں لکھن لئی، سجے موڑے دے ہوتے، اور جڑے انبیاء کرام دی ذوات مطہرات ہوندیاں نے، انبیاء کرام دے صرف سجے موڑے تے فرشتہ ہوندا ہے۔ کیا دوستو صرف دائیں سائیڈ دے ہوتے انبیاء کرام دے فرشتہ، انہاں دیاں صرف نیکیاں لکھن والا، انہاں دے کھبے موڑے دے ہوتے کوئی فرشتہ نہیں ہوندا۔ اس لیے
کہ انبیاء کرام دی ذوات مطہرہ کولوں گناہ دا صدور ممکن ہی نہیں، وہ معصوم نے، انہاں دے کھبے موڑے دے اوتے کوئی فرشتہ نہیں ہوئے گا، سجدے دے اوتے ہوئے گا، انہاں دی نیکیاں دا اجر اللہ تعالیٰ انہوں نے بے حساب عطا فرماندا ہے۔ اور چوتھے نمبر دے اوتے عام مسلمان انہاں دے سجے موڑے دے اوتے بھی فرشتہ اور کھبے دے اوتے بھی اے نیکیاں لکھدا ہے، اے گناہ، اور اے وقت اثر جڑا اے خاص وقت جس وقت فرشتے جاندے نے، اللہ پاک فرماندا ہے اے وہ وقت جس وقت دی میں قسم کھانا، اور انسان اگر کوئی صبح فوت ہویا ہے، کوئی دوپہر میں فوت ہویا ہے، کوئی رات میں فوت ہویا ہے، جس وقت انہوں قبر دے وچ اتاریا جائے گا تو محدثین بیان فرماندے نے قبر دے وچ وقت اثر ہی ہوئے گا، اے وقت دی قسم ہے۔ اور چوتھی فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی، اعلیٰ حضرت کہندے نے مصطفیٰ کریم دے زمانے دی قسم ہے، حضور دے زمانے دی قسم ہے۔ کس گل دی قسم کھادی گئی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے دے وچ، انسان اے انسان تو کاٹے دی طرف جا رہے ہیں، جس اعتبار نال بھی دیکھو انسان کاٹے دی طرف جا رہا ہے، اس دی عمر کٹتی جا رہی ہے، اس دا رزق کٹتا جا رہا ہے، اس دے ساہ کٹتے جا رہے ہیں، اے انسان تو کاٹے دی طرف جا رہے ہیں۔ یا اللہ کیا سارے انسان کاٹے دی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے پختہ ایمان والے نے وہ کاٹے دی طرف نہیں جا رہے، وعاملوا الصالحات، جنہاں دے عمل اچھے نے، فرمایا وہ کاٹے دی طرف نہیں جا رہے، وتواصوا بالحق، فرمایا وہ لوگ کاٹے دی طرف نہیں بلکہ نفع دی طرف نے، جنہاں لوگاں نے حق گل دی وصیت کی، حق گل دی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ نے جڑے لوگ صابر نے، صبر دی وصیت کرنا والے۔ مفسرین کرام بیان فرماندے نے یہ چار طبقات نے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار نیکیاں، چار صفتاں نے، جس بندے دے وچ چار صفتاں موجود نے وہ بندہ گھاٹے دے وچ نہیں، اپنا اپنا محاسبہ سا کر سکنے ہیں۔ فرمایا پہلا ایمان والا، الا الذین آمنوا، جڑا بندہ ایمان والا ہے، یا اللہ کیا صرف ایمان ہوئے تے کیا وہ بندہ کامیاب ہے، وہ نفع دے وچ؟ فرمایا نہیں، کلا ایمان نہیں بلکہ ایمان دے نال دے عمل بھی اچھے ہوں، ایمان ہوئے، دوسرے نمبر دے ہوتے اعمال صالح ہوں، وعملوا الصالحات، یا اللہ اگر بندے دا ایمان ہے اور عمل صالح نے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ فرمایا نہیں، وتواصوا بالحق، فرمایا وہ ہر ایک دے نال حق دی وصیت کرے، حقوق العباد عطا کرے، ہر ایک دا حق دے، باپ دا حق تے حضور نے ارشاد فرمایا تہاڈا جنت دا دروازہ ہے، اس دی قدر کرے، ماں دا حق ہے، فرمایا جنت ماں دے پیراں دے تھلے، اس دا حق ہے، ہر ایک دے حقوق نے، فرمایا جڑا بندہ حق سب دے ادا کردا ہے وہ بندہ نفع چ، وہ گھاٹے چ نہیں ہے۔ تے چوتھا وتواصوا بالصبر، فرمایا ایمان والا بھی ہوئے، وہ آدمی عمل بھی اچھے کردا ہوئے، سب دے حقوق بھی ادا کردا ہوئے، لیکن وہ دے وچ صبر دا مادہ نہ ہو، فرمایا پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی تاں ہے جی وہ دے وچ مادہ صبر بھی ہوئے۔ صوفیاء کرام اس مقام تے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماندے نے، صوفیاء فرماندے نے اصل دے وچ ایتھے اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ چار ہستیاں نے، چار ہستیاں، اگر انہاں چار ہستیاں دے تسی پیچھے چلو گے تے جداں جداں انہاں نے کیتا ہے تسی کرو گے تو ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ چار ہستیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا الا الذین آمنوا سے مراد صدیق اکبر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد جناب عمر فاروق ہے، وتواصوا بالحق سے مراد حق ادا کرنے والا سیدنا عثمان غنی ہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا پیکر مولا علی شیر خدا۔ فرمایا اگر ایمان لے آنا ہے تو ایمان اس طرح لے آؤ جنہیں ایمان جناب سیدنا صدیق اکبر۔ میں تھے ایک گل کرنا چاہنا بڑی توجہ دے نال، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ترین ایمان ہے، ساری نیکیاں دی میں جان پیش کرنا چاہنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال تشریف فرمانے، رات دی تاریکی، آسمانہ دے ہوتے ستارے چمک رہے ہیں، عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا، آسمان دے ستاریاں دی جتنی تعداد ہے، آقا آپ دی امت دے وچوں کسے تواڈے امتی دیاں اتنیاں نیکیاں ہیں جنہیں آسمان دے تارے نے، انیاں نیکیاں۔ پہلا نقطہ تے ہے کہ سیدہ پاک دا یہ پوچھنا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا یہ پوچھنا کہ حضور جنہیں آسمان دے تارے نے
انیاں نیکیاں کسی امتی دیاں موجود نے آپ کا پوچھنا اس گل تے دلالت کردا ہے کہ ام المومنین دا یہ عقیدہ سی میرے سرکار آسمان دے تارے بھی جاندے نے اپنے امتی دے عمل بھی جاندے نے حضور کسے دے عمل اتنے میرے سرکار فرما دیں دے میں نو کی پتا نہیں حضور نے کی ارشاد فرمایا ہاں میرا ایک امتی ہے جدے اعمال صالحہ نیک عمل آسمان دے تارے جنے نے آقا وہ کیڑا ہے حضور نے فرمایا حسنات عمر فرمایا میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نیکیاں آسمان دے تارے جنیاں کنیاں نیکیاں آسمان دے تارے جنیاں کس ہستی دیاں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑیاں پریشان ہوئیاں دل دے وچ رنج پیدا ہویا کہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ این ابی یا رسول اللہ آقا میں صدیق اکبر دی بیٹی ہوں میرے والد گرامی نے بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں حضور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں این ابی یا رسول اللہ آقا میرے ابا جی کدھر گئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کدھر گئے آپ کی نیکیاں اے وہ جملہ جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا سمجھن والا دین دا مغز اور خلاصہ میرے سرکار نے فرمایا اے عائشہ اے میری رفیقہ حیات پریشان نہ ہو تیرے باپ جناب صدیق اکبر دی غار ثور والی ایک نیکی جناب عمر فاروق دی ساری زندگیاں دیاں نیکیاں دے نال افضل ہو ایک نیکی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ساری زندگی دی نیکیاں نالو افضل والا دیکھو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ دے نے روزہ رکھ دے نے حج کر دے نے زکاة دے دے نے مشتہ بنوان دے نے بڑیاں بڑیاں نیکیاں نے لیکن جناب صدیق اکبر دی ایک نیکی پوریاں نیکیاں نالو افضل والا او نیکی کیڑی اے بے خلاصہ ہر نیکی دا وزن برابر نہیں کوئی نیکی ایدہ دی بھی ہے جڑی ساری کائنات دی نیکیاں تو پاری ہو جاتی ہے او نیکی کیڑی ہے او غار ثور والی نیکی جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو کندیاں دے اتے جناب صدیق اکبر اٹھا کے غار ثور دے وچ جلوہ گار ہوئے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات کو باہر کھڑا کر کے عرض کیتا حضور تسی باہر ٹھہرو میں اندروں صفائی کر رہا اندر گئے دیکھیا غار دے وچ سوراخ نہیں کمیز پھاڑ کے کپڑا پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ دی جگہ خالی رہ گئی عرض کیتا حضور تشریف لے آؤ میرے سرکار آگئے لیٹ گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گود دے وچ سر انور اور آپ نے اپنی ایڑی سوراخ دے اوپر رکھ دیتی تاکہ کوئی موذی جانور سرکار کو تکلیف نہ دے تے بڑی مدت دا ایک پیاسا دیدار دا ترس دا ہویا سپ وہ تھلے موجود سی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں اور جناب صدیق اکبر نے بیدار نہیں کیتا سب ڈنگ ہے جسم پورے جسم سرایت کر جاتا ہے رنگ زرد ہو جاتا ہے پورا جسم جڑا ہے تکلیف کے اثرات لیکن حضور نے بیدار نہیں کیتا اعلیٰ حضرت بولے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے اور صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے میرے سرکار نے فرمایا ہے میری رفیقہ حیات عائشہ صدیقہ ایک تیرے باپ کی نیکی کائنات کی ساری نیکیوں سے افضل والا حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے افضل والا وہ ایک نیکی کون سی ہے وہ ایک نیکی تحفظ ناموس رسالت ہے وہ ایک نیکی تحفظ ختم نبوت ہے وہ ایک نیکی میرے نبی کی ذات پہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے ایک مصطفیٰ کریم کی ذات پہ اپنی جان کو جب پیش کر دیا وہ ایک نیکی ساری نیکیوں سے بڑھ گئی اس دلتے میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹا دی طرف لے جانا وہ گل بڑی توجہ دے نال سنن والی ہے میرے حضور نو بیدار نہیں کیتا تاکہ حضور آپ دی نیند وچ خلل نہ آئے حضور مدینہ شریف تشریف فرما ہوندے سن سرزمین مدینہ شریف دے وچ ایک بچہ حضور دی بارگاہ جا کے بیٹھ جاندا ہے جس دا نام سی حضرت طلحہ بن البراء حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا بچہ
اور حضور دی بائیں سائڈ دے اوتے آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ اے لفظ کھبا بھی میں ذرا آسانی لی تاکہ دوستاں سمجھ آ جائے، ورنہ حضور میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ چ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی تھی کہ حضور میاں صاحب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجے ہاتھ دے وچ حضرت امام حسن نوں اٹھاندے سن تے کھبے ہاتھ دے وچ حضرت امام حسین پاک نوں اٹھاندے سن۔ آپ نے فرمایا یہ سجا تے کھبا ساڈا تہاڈا ہوندا ہے، سرکار دے دوویں ہی سجے نے، حضور دے دوویں ہی سجے نے۔ صوفیاء کرام دا نقطہ نظر دیکھو، حضور دی بائیں سائڈ تے آ کے وہ بچہ بیٹھ جاتا جناب طلحہ اور ایک عمل کردا ہوندا ہی۔ امام طبرانی بیان کر رہے ہیں، امام بغوی، امام حیثمی، ابن حجر اسقلانی، بڑے بڑے محدثین، اور بڑے سوالوں کا جواب اس بچے نے دے دیتا۔ جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توجہات عالیہ دور ہوندی، آپ دور کسی طرف دیکھتے صحابہ کی طرف، تے او بچہ کان یقبل قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ اپنا سر اگے کر کے حضور دا قدم مبارک دا بوسہ چم لیتا۔ جس وقت حضور اس بچے دی طرف دیکھتے تو وہ بچہ کو اس طرح دا عمل کرتا کہ جی میں کچھ ہویا ہی نہیں ہے، وہ زمین دے ہوتے کھیڑا لگتا۔ سرکار دوبارہ گل بات ارشاد فرما دے، جس وقت دور دیکھنا اس بچے نے پھر آپ دے قدم مبارک دا بوسہ لے لینا۔ سرکار نے اس بچے کو کدے منع نہیں کیتا، بلکہ کچھ مدت تو بعد آپ نے اپنا نا دست مبارک اس طرح دراز کر دینا ہاتھ، اور اس بچے نے حضور دا ہاتھ مبارک دبائی رکھا آہستہ اور چمی رکھا، بوسہ دے لینا۔ سرکار نے کدے ہاتھ مبارک نہیں کھینچا۔ اور روزانہ جس وقت مجلس برخاست ہونی، صحابہ کرام نے جان لگنا تے آخر دے وچ بچے نے جانا تے ایک گل روزانہ عرض کرنی، مرنی یا رسول اللہ ما آسا لکا امرا، آقا میں نے کوئی حکم دیو، کوئی حکم ارشاد فرماؤ، حضور میرے لائے کوئی خدمت دسو۔ سرکار نے مسکرانا، انہیں چلے جانا۔ دوبارہ اگلے دن حضور کوئی میرے لائق خدمت، کوئی حکم دیو، کام دسو۔ میرے سرکار مسکرانا۔ بڑے دن گزر گئے، ایک دن وہ بچہ عرض کرنے لگیا، آقا بڑی مدت گزر گئی، روزانہ میں عرض کرنا حضور میرے لائق کوئی خدمت دسو، کوئی کام تے آپ نے کدے میرے لائق کوئی خدمت نہیں دسی۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے طلحہ جو میں حکم دیاں گا تو کر دے گا؟ جی آقا میں فوراً کر دیاں گا۔ حضور نے فرمایا اقتل اباک، فرمایا جا اپنے باپ کو قتل کر کے آ۔ سند صحیح نال میں حدیث پاک پیش کر رہے ہیں پوری ذمہ داری نال۔ جس وقت حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اقتل اباک، اپنے باپ کو قتل کر کے آ، فقام فمشا فہرب، حدیث پاک سے چھال مار کے اٹھیا، صحابہ کرام دیا صفحہ دے وچوں چیز دا نکل گیا، تیزی دے نال دروازے تو دوڑ پیا، اپنی چھوٹی جی نیام چو تلوار کڑی اور گھر دی طرف دوڑ رہے۔ میرے سرکار نے جس وقت اس بچے دا جذبہ دیکھیا دوڑ دیاں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ خذوہ، جلدی پکڑو انہوں جلدی قابو کرو، پکڑو۔ حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا قم یا بنیا، میرے بیٹے ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا، ذرا ٹھہر رک۔ صحابہ کرام دوڑ دے اس بچے نو پکڑیا، پکڑ کے اس بکھرے ہوئے شیر نو میرے حضور دی بارگاہ چ لے آئے۔ جدو سرکار دی بارگاہ چ بچہ لیا گیا، میرے سرکار نے فرمایا این تذهب، ہاں بھئی بچے تو کدھر جا رہے ہیں؟ حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ کیویں جا رہے ہیں؟ حضور میں باپ کو قتل کرن جا رہا ہوں۔ فرمایا تینوں کس نے حکم دیتا ہے باپ کو قتل کرن دا؟ حضور آپ نے حکم دیتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا انی لم ابعث بقطیعۃ الرحم، فرمایا میرے رب نے مجھے ماں باپ کو قتل کے حکم کے لیے نہیں، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بتاؤں والدین کا احترام کرنا ہے، والدین دا ادب کرنا ہے، والدین دی عزت کرنی ہے۔ حضور جس طرح آپ کا حکم فرمایا تو قتل کر دینا ہے، آقا میں نے چھڑو تا صحیح تو ہنے دیکھو، فرمایا نہیں والدین دا ادب کرنا ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنی ہے۔ حضور نے والدین دا درس دینا شروع کر دیتا، تو پھر عرض کر دیا حضور میرے لائق کوئی خدمت؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ کچھ دنوں تو بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہویا کہ مسجد نبوی شریف دے وچ آنا اس بچے لیے محال ہو گیا۔ مدینہ شریف تو باہر یہودیاں دا محلہ، وہ گزر کے اگے ایک جنگل، اور وہ گزر کے اگے اس بچے دا گھر، وہ بچے دا آنا مشکل ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نماز عشاء پڑھا کے حضور اپنے چند صحابہ کرام نو نال لیندے،
کہ اس بچے جناب طلحہ بن البرا اس دا پتہ لین لی حضور وہ دے گھر روزانہ جاندے ہوتے سے. کتنا خوش قسمت ہو بچہ ہوئے گا جدے گھر میرے سرکار روزانہ عشاء دی نماز پڑھا کے حضور جاندے جا کے پوچھنا اچھا وہ بچہ کوئی عمل کردا ہوندا ہے. حضور نے جانا تو اس بچے نے نا جنی کو دے کولوں سخت ہونی انہیں اٹھنا اور عرض کرنا حضور میں ٹھیک ٹھاک ہاں. آقا تجھے پریشان نہیں ہونا حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں میں آ جاؤں گا تہاڈی بارگاہ دے وچ تسی تکلیف نہ فرمایا کرو. ایک دن سخت سردیاں دی رات اور حضور اس بچے دے گھر تشریف لے گئے اور جس وقت حضور تشریف لے گئے وہ بچہ بے ہوشی دے عالم دے وچ اور بڑی تکلیف دے عالم. سرکار نے اس بچے دا چہرہ دیکھا اس دے والدین نو بلا لیا دور بلا کے اس دے والدین نو میرے سرکار نے فرمایا میں تہاڈے نال ایک گل کرنی. جی آقا حکم ارشاد فرماؤ. میرے سرکار نے فرمایا میں تانوں ایک حکم دینا چاہنا تسی صبر کرنا. آقا صبر خیریت ہے. میرے سرکار نے فرمایا صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے حکم اس دے نے تسی صبر کرنا ہے. جی حضور. فرمایا انی رائیت طلحہ ہوا یموت فی ہذہ اللیلہ. فرمایا جو کچھ میں دیکھے ہے نا وہ کہ آج دی رات طلحہ بن البرا دی آخری رات آج رات اس بندے اس بچے نے اس دنیا تو چلے جانا تو میں تو انہوں نصیحت کر رہے ہیں جس وقت بچہ دنیا تو جائے تسی نماز فجر دا انتظار نہیں کرنا بلکہ رات دو سے لمحے تسی فوراں آ کے میں اٹھا لینا. میں خود آواں گا اس بچے دے کفن دفن دا اہتمام میں خود کراں گا اس بچے دا نماز جنازہ میں خود پڑھاواں گا اور اس اپنے طلحہ میں اپنے ہاتھاں نال خود دفن کراں گا. اے بھی وہ نقطہ خاص جس جگہ تک میں لینا چاہ رہا سا دوستاں. تھوڑی دیر تو بعد حضرت طلحہ آپ بیدار ہو گئے ہوش چاہے سرکار واپس آ گئے. یہ حکم دے کے کہ میں نے فوراں بلا لینا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس آ گئے اور بچہ ہوش چاہیا کہ اپنی ماں نو بلایا اور کہنے لگے اماں جی میرے سرکار تشریف لے آئے سن. جی جی بیٹا حضور آئے سن. پتر تینوں کے میں پتہ لگیا کہ حضور آئے سن. کہنے لگے اماں جی تو خوشبو نہیں آ رہی. ہائے ہائے خوشبو نہیں محسوس ہو رہی سرکار آئے نے. اعلیٰ حضرت اس مقام تے تڑپ گئے. آپ کہنے نے ان کی مہکین دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. بچے نے عرض کیا اماں جی حضور آئے. جی بیٹا آئے. میرے سرکار نے میرے بارے کی جملہ ارشاد فرمایا. ماں رون لگ گئی باپ کو بلایا ابا جی حضور آئے نے. جی بیٹا آئے نے. میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میرے بارے ابا جی کی جملہ ارشاد فرمایا. باپ بھی رون لگ گیا. جناب طلحہ آپ نے فرمایا میرے والدین تسی نہیں دس رہے لیکن میں نے پتہ لگ گیا. میرے سرکار آئے سن حضور نے تو فرمایا ہی کہ طلحہ آج دی رات دنیا تو رخصت ہو جائے گا تے جدوں یہ فوت ہو جائے نا تو میں نے بلا لیا جی میں آپ دا جنازہ پڑھاواں گا میں آپ دی قبر اس نو قبر چ اتاراں گا. حضور نے اتنا ہی فرمایا ہی. جی بیٹا حضور نے اتنا ہی فرمایا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ تھے آخری لمحات اور آپ نے فرمایا نہیں میری وصیت ہو رہی
بیٹا تیری کی وصیت ہے؟ فرمایا میری وصیت ہے ابا جی جدوں میں دنیا تو رخصت ہو جاواں تے سرکار نوں نہیں بلانا، سرکار نوں نہیں بلانا۔ ابا جی تسی آپ میرے کفن دفن دا اہتمام کرنا ہے، اپنے محلے دے چند بندے بلا کے میرا جنازہ اتنے پڑھایا جے تے اتنے میری قبر بنا دیا جے، سرکار نوں نہیں بلانا۔ والد بڑا حیران، بیٹا اس دی کی وجہ ہے سرکار نوں کیوں نہیں بلانا؟ ہر امتی دی خواہش ہوندی ہے میرے تے میرا نبی آئے، ہر مرید دی خواہش ہوندی ہے میرا مرشد کریم آئے، شاگرد دی خواہش ہوندی ہے میرے استاد کریم آن۔ اے کمال ہستی ہے، یہ بچہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے حضور نہ آن۔ بیٹا وجہ کی ہے؟ اس بچے نے 3 وجہ بیان کیتیاں، امام ابن حجر نے بیان کیتیاں، بڑے بڑے محدثین نے۔ اس بچے نے عرض کیتا ابا جی 3 وجوہات نے جن وجہ تو میں کہہ رہا میرے سرکار کو نہیں بلانا۔ کیڑی وجہ بیٹا؟ عرض کیتا ابا جی پہلی وجہ تے ہے کہ سردیاں دی اتنی شدید رات تے حضور اتھوں آ کے چکر لا کے واپس تشریف لے گئے تے ہن جا کے حضور آرام فرما رہے ہوں گے، ہن حضور ستے ہوں گے تے میری وجہ تو میرے سرکار دی نیند نو خراب کر دیتا ہے، حضور دی ذات و برکات نو میری وجہ تو تکلیف دیتی جائے۔ ابا جی حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی نماز اثر گئی پلا حضور نو اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا نا، جناب صدیق اکبر دی ایڑی سانپ کھا گیا ہے، انہاں حضور نو اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا۔ تے میں کون ہونا، میری کی حیثیت ہے؟ سرکار نو نہیں جگانا۔ تے دوجی وجہ ہے ابا جی جڑے رستے تو سرکار آندے نے اس رستے دے وچ یہودیاں دا محلہ ہے تے ساڈی یہودیاں دے نال لڑائی چل رہی ہے۔ انی اخاف ان یصاب بامر الیہود بسببی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ حضور آ رہے ہوں، سرکار آ رہے ہوں تے ان یصاب بامر الیہود، کوئی یہودی آپ کو پتھر مار دے، تیر مار دے، تکلیف دے دے، بسببی میرے سبب سے۔ میں کون ہوں نا، میری وجہ تو میرے سرکار کو تکلیف دے دیتی جائے، حضور دی ذات و برکات کو کوئی یہودی بٹا مار دے۔ تیجا ہے ابا جی رستے چ جنگل آندا ہے، جنگل چوں کوئی سپ ٹھواں بچھو کوئی حضور دے قدماں نوں کوئی تکلیف دے دے، نہیں میں کون ہونا، میرے سرکار نوں نہیں اٹھانا، حضور نوں نہیں بلانا، تسی خود میرا جنازہ پڑھا کے مینوں ایتھے دفن کر دیا جے۔ تے ابا جی اداں کریا کہ نماز فجر سرکار دے پیچھے جا کے پڑھیا ہے، جدو حضور نماز فجر پڑھا لینا تو پھر سرکار دی بارگاہ جا کے میرا سلام عرض کریا تے سرکار عرض کریا جی آقا تہاڈا غلام طلحہ بن البراء جدو دنیا تو جا رہا ہے آخری لمحے تانوں بہت یاد کر رہا ہے، آخری لمحے تانوں یاد کر رہا ہے۔ تے حضور جے پریشان ہونا تے ابا جی سرکار نوں تسی حوصلہ دینا ہے تے عرض کرا جی حضور تسی پریشان نہ ہو، تسی پریشان نہیں ہونا، ہاں آقا ایک آخری میری تمنا ہے، وہ عرض کر دیا جی سرکار نوں، وہ کیڑی تمنا ہے؟ عرض کی آقا جس وقت تسی دور ویکھدے سو تے میں تہاڈے قدم چومدا ہوندا، حضور ہن جدوں تسی دوسری طرف دیکھو تہاڈی توجہ ہاتھ عالیہ ادھر نوں ہوے تے تانوں کتے میری یاد آ جائے کہ اس مقام دے اوتے جدوں میں دور دیکھدا سا کوئی بچہ میرے قدم چومدا ہوندا ہی، میرے ہاتھ چومدا ہی، حضور ایدہ دی کوئی کیفیت تو انہوں میری یاد آئے ان یستغفر لی، آقا اس وقت ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا فرما دے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے، تسی میری مغفرت دی دعا کر دیا جائے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں نے تسی اپنے قریب اٹھا دے رہے، اپنے قدمہ تک پہنچن دی برکت عطا کر دے رہے، اپنا دست مبارک میرے ہاتھ دے وچ، حضور میرے لیے اتنا کافی ہے۔ نماز فجر میرے سرکار نے پڑھائی اور انہوں نے والد گرامی میرے حضور دی بارگاہ دے جا کے جدو سرکار دی بارگاہ سے دسیا فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطلحہ، میرے حضور دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، حضور رو پہ، صحابہ کرام حضور کو حوصلہ دے رہے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا پورا مدینہ شریف اکٹھا ہو جائے، سارے مدینہ شریف حضور دے سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو گئے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف، اور میرے سرکار نے سب نے فرمایا چلو سارے مل کے جناب طلحہ بن البراء دی قبر تے جانے ہیں، سارے انہوں نال لے کے میرے حضور جناب طلحہ دی قبر دے اتے جا کے قبر نو سلام کر رہے ہیں، کتنا خوش قسمت ہوئے گا، بلکہ میں سمجھنا خوش ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے
کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں آقا تیرا نام آ گیا ہے، لے لو سلام آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ میرے سرکار نے اس مقام پہ جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ایک گل کہتے رہے کہ کاش وہ دعا حضور میرے لیے کر دیتے، حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کہ کاش یہ دعا حضور میرے لیے کر دیتے۔ میرے سرکار نے وہ دعا کی تھی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، سرکار نے صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تھی میرے سرکار نے، یا اللہ تیری بارگاہ میں جو بچہ آ رہے ہیں وہ طلحہ تیری بارگاہ چ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ جڑا میرے نال بہت پیار کردا ہوندا ہے، میرے قدم چومدا ہی، ہاتھ چومدا ہی، اور میرے ایک حکم دے اوتے نے اپنے باپ کو قتل کرن لئی ٹر پیا ہی، اتنا ادھے چ جذبہ کہ اس نے مینوں اٹھانا گوارا نہیں کیتا کہ میری نیند مینوں تکلیف نہ ہوئے، کوئی یہودی وٹا نہ مار دے، تکلیف نہ دے دے، یا اللہ یہ دے نال ملاقات اس طرح کر اللہم القی طلحہ انت تضحک الی وہو یضحک الیک، یا اللہ جب اس سے ملاقات کر تو اس طرح کر یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے، تو بھی اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یہ بھی تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، یہ اس بات میں مسکرا رہا ہو کہ یا اللہ میں نے حضور کی خدمت کی، حضور کی ذات پہ پیارا دیا، تیرے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اور تیرے نبی کی ذات و برکات کو میں نے تکلیف نہیں دی، اور تو اس بات پہ مسکرا رہا ہو کہ تیرے حبیب کی امت میں اتنے بڑے بڑے چاہنے والے بھی ہیں کہ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے نبی کی ذات کو تکلیف نہیں دیتے۔ اے وہ نیکی ہے دوستو، ساری نیکیاں دی جان نیکی ہے، حضور دی ذات و برکات دے پیارا دینا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہاں دا ایمان جناب صدیق اکبر دی طرح، جنہاں دے عمل صالح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طرح، اور جڑے اپنے حق تو ود کے دوسرے نو عطا کرنا حضرت عثمان غنی دی طرح، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہاں دا گھرانہ ہی صابراں دا ہوئے، وہ صابراں دا گھرانہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا جڑا انہاں چاراں دے طریقیاں دے اتے چلے گا نا، فرمایا او خسارے چ نہیں ہوئے گا، او کامیاب و کامران ہوئے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ قدس دعائے اللہ تعالیٰ سانو ان عظیم ہستیاں دے نقش قدم دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے بزرگ مکرم و محترم عاشق رسول جناب چیئرمین ابراہیم صاحب ساڈے بابا جی، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں دے اگلے مرحلے آسان فرمائے، آمین۔ اس دن علی میں دعوت دینا حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت